چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج انشاءاللہ جیسے ہم نے پچھلی بار عالمین پہ اپنی ڈسکشن شروع کی، اور اس ڈسکشن کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی کم علمی کا یا لا علمی کا ایکچولی اندازہ ہوا کہ وی ایکچولی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ٹوڈیز ماڈرن سائنسز، اسپیشلی a unique area which is called quantum physics. کوانٹم میکینکس بھی کہتے ہیں، کوانٹم فزکس بھی کہتے ہیں. اچھا، کوانٹم جو ہے نا وہ یہ جو برانچ آف فزکس ہے، یہ انتہائی چھوٹی ڈائمنشن آف میٹر سے ڈیل کرتی ہے، یعنی سب اٹامک پارٹیکلس. آئی ایم شیور کہ اتنا تو یہاں پہ موجود سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ ایٹم was supposed to be the smallest indivisible particle of an element، کہ جو اس ایلیمنٹ کی پوری پراپرٹیز کو ایگزبٹ کرتا ہے. یہ پرانی بات تھی، بچپن میں آپ کتابوں میں پڑھتے تھے سائنس کی. اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ ہاں جی ٹھیک ہے، بحیثیت مجموعی تو ایٹم ہی ہے کہ جو کسی ایلیمنٹ کا چھوٹا ترین حصہ ہے، لیکن یہ ایلیمنٹ فردر ڈیویزبل ہے انٹو الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرونز، اور پھر کوئی 100 کے قریب اور پارٹیکلز وقت کے ساتھ دریافت ہوئے. اس کے بعد سکسٹیز میں، 1960s میں، 60s to 70s میں یہ پتا چلا کہ جی یہ تمام پارٹیکلز اصل میں ایک اور فنڈامنٹل یونٹ سے بنے جس کا نام ہے کوارک. QWARK. تو پھر کوارک کو سمجھا جانے لگا کہ جی یہ اس کے پھر اپ کوارک، ڈاؤن کوارک، اس کے مختلف چیزیں اور دریافت ہوئی. اور پھر وقت کے ساتھ یہ پتا چلا کہ نہیں جی، کوارک بھی فنڈامنٹل یونٹ نہیں ہے میٹر کا، بلکہ اس سے بھی نیچے جب آپ جاتے ہیں تو اب یہاں پر دو پریویلنٹ تھیوریز ہیں. ایک کو اسٹرنگ تھیوری کہا جاتا ہے اور ایک کوانٹم فیلڈ تھیوری کہلاتی ہے. اور جو کوانٹم میکینکس ہے وہ یہ جو چھوٹے سے چھوٹی ڈیپتھ میں ہم جا رہے ہیں میٹر کی، تو یہ جو میٹر کا جو چھوٹا ترین حصہ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی نان سائنٹیفکلی میں اس کانسیپٹ کو پریزنٹ کر سکوں. تو یہ جو چھوٹا حصہ ہے، چھوٹی ڈیپتھ جو ہے میٹر کی، انفینیٹیسملی اسمال ڈیپتھس کہ جو ایکچولی مائکروسکوپ سے نہیں دیکھی جا سکتی ہیں. ذہن میں رکھیے گا، کوانٹم کا کوئی فینومنا آبزرویبل تھرو مائکروسکوپ نہیں ہے. تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ جی آبزرو ہوا کیسے؟ تو یہ ایکچولی اس کے ایفیکٹس کو دیکھا گیا اور میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے ان تھیوریز کو ثابت کیا گیا ہے. تو میتھمیٹکس کیونکہ لینگویج آف گاڈ ہے ہمارے نزدیک، تو اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کو جس زبان میں لکھا ہے وہ میتھمیٹکس ہے. تو اس زبان کے ذریعے کوانٹم فینومناز کو اسٹڈی کیا گیا، اور پھر 1990s سے لے کے آج تک تقریباً 30-40 سال کا یہ عرصہ جس میں کوانٹم ایفیکٹس کو ٹیکنالوجی کیونکہ ہماری اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ کوانٹم ایفیکٹس کو ہم نے اسٹڈی کرنا شروع کر دیا ڈیٹیل میں، بہت ہی ڈیٹیل میں. اور آج ہم کوانٹم میکینکس کی ایک جو بھی موجودہ شکل ہے اس پہ موجود ہے. So having said all of this, کوانٹم میکینکس یا کوانٹم فزکس انٹرچینجبلی ہم یہ دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں. کوانٹم لیول کی دنیا بہت عجیب و غریب ہے، بہت عجیب و غریب. اور جتنا سائنٹسٹ کوانٹم کی ڈیپتھ میں جاتے جا رہے ہیں، اس جگہ سے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ان کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وہ محو حیرت ہوں، دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو حیرت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ بنیادی باتیں جو میں ابھی آپ سے کروں گا اور اس کے بعد میں ایکچولی پھر کوانٹم فینومناز کی ایکسپلینیشن پہ جاؤں گا جس حد تک ممکن ہے. تو وہ باتیں ہی بڑی مائنڈ باگلنگ ہے. اچھا، یہ سلائیڈ میں آپ جو کچھ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایک چیز ہے
میرے باہر کی دنیا اور ایک چیز ہے میرے اندر کی دنیا. جو باہر کی دنیا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کو مائکروکازم کہتے ہیں, the universe in which we live in. اور مائکروکازم جو ہے یہ وہ دنیا ہے جو ہمارے اندر ہے. Baba, I'm so sorry, but the slide isn't visible. سلائڈ isn't visible. ٹھیک ہے, بالکل ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں نے پریزنٹیشن آف کر دی تھی. اب ہوگی انشاءاللہ. Oh, brilliant. It is there now. Thank you. Jazakallah. تھینک یو. تو باہر کی دنیا جس کو ہم اپنے حواس خمسہ سے 5 سینسز سے سینس کر رہے ہیں یہ آپ کی میکروکازم ہے, اور آپ کے اندر کی دنیا یہ آپ کی مائکروکازم. اس کو حضرت شیخ ابن عربی نے اس سائنٹیفک کانسیپٹ کو آج سے 850 سال پہلے وجود کبیر اور وجود صغیر کے طور پہ بیان کیا ہے. اور انٹرسٹنگلی کبیر اور صغیر کا شور سب کو مطلب پتہ ہے, کبیر بڑا اور صغیر چھوٹا. تو وجود کبیر جو ہے وہ آپ کی میکروکازم ہے, اور جو وجود صغیر ہے یہ آپ کی مائکروکازم ہے. اور سورہ حامیم سجدہ کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وہاں اللہ فرما رہے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. اور آفاق اور انفس میں, یہ آفاق جو ہے یہ میکروکازم ہے, اور جو مائکروکازم ہے یہ آپ کا انفس کی ٹرمینالوجی میں اگر نہ بھی جائیں ہم تو جو آپ کے اندر ہے یوں کہہ لیجئے. اچھا, اب اس کے اندر اندر کے بھی دو حصے ہیں. ایک اندر جو فزیکل ورلڈ ہے جس کے اندر آپ کے آرگنز ہیں, دل, گردے, پھیپڑے, پورا سسٹم جو انسان کے جسم کے اندر ہے. پھر اس کے اندر سیلولر اسٹرکچر ہے, اور پھر اس کے اندر مزید جاتے جائیں تو الٹیمیٹلی پھر آپ وہی ایٹمز پہ پہنچ جائیں گے, اور اس کے اندر جاتے جائیں تو پھر آپ سب ایٹامک لیول پہ آ جائیں گے. لیکن یعنی میٹر کے فریم ورک میں. اور ایک وہ فریم ورک ہے کہ جس پہ سائنس ابھی کوئی دسترس نہیں رکھتی, حصہ وہ بھی اسی کا ہے, وہ آپ کا باطنی وجود ہے. تو یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جب مائکروکازم کہہ رہے ہیں تو ہم فی الوقت باطنی وجود کی بات نہیں کر رہے, ہم روح کی بات نہیں کر رہے, ہم انٹینجبل اینٹیٹیز کی بات نہیں کر رہے, ایٹ لیسٹ اس سلائیڈ کے فریم ورک کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم یہ بات کریں گے ضرور آگے جب ہم کوانٹم سمجھ لیں گے, اس کو پھر ہم ریلیٹ کریں گے روحانیت کے تصورات سے. لیکن یہ بات کی بات ہے, and probably it will not happen today. ایک دو لیکچرز اس میں خرچ ہوں گے. بہرحال جو موٹی بات ہے وہ یہ کہ چاہے مائکروکازم ہو چاہے مائکروکازم ہو, سملیرٹی آف پیٹرن ہے. یہ دو ناسا کے کھینچی ہوئی تصویریں ہیں, ایک یونیورس کی ہے پوری کائنات کی, اور ایک آپ کے برین سیل کی ہے, دماغ کے ایک خلیے کی. ٹھیک ہے, ایک پاؤ کا تو ہمارا بھیجا ہے, اس بھیجے کا ایک خلیہ انفینیٹیسملی اسمال, اس کے آپ ان دونوں تصویروں میں مماثلت دیکھ لیجئے. یعنی ہم خام خواہ میں کھینچ تان کے چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ مجھے تو اس تصور سے ہی بہت میں اسے پسند نہیں کرتا. خام خواہ میں کھینچ تان کے سائنس کو مذہب پہ میپ کریں اور ہم قرآن کو ثابت کرنے لگے سائنس سے. الحمدللہ ہم سائنس کو ثابت کرتے ہیں قرآن سے. There is a huge difference between the two. تو anyway, ان دونوں تصویروں میں سے اگر میں ان کے کیپشنز ہٹا دوں, میں یہاں برین سیل ادھر لکھ دوں اور یونیورس ادھر لکھ دوں, تو کوئی فرق نہیں ہے.
آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی، ٹھیک ہے نا، تو دے آر سملر. ٹھیک ہے، یہ مائکروکازم ہے آپ کی یونیورس، یہ آپ کی مائکروکازم ہے آپ کے اندر کا ایک حصہ، بہت چھوٹا حصہ. ٹھیک ہے نا، تو دس از جسٹ ٹو شو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو اب یہ جتنی ہم بات کر رہے ہیں عمومی طور پر ہماری کوانٹم میکینکس کی کم علمی کی وجہ سے جنرلی ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم حقیقی کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی سائنس فکشن ہے، یا خام خواہ میں ہم اٹکل پچو گھوم رہے ہیں کسی جگہ پہ. تو ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم یہاں کوانٹم کی ایکسپلینیشن سے ان تصورات کو ایکسپلین کریں، ان کو واضح کریں، ان کی میپنگ کریں. تو اب ذرا کوانٹم کی طرف چلتے ہیں. یہ پوری پریزنٹیشن میں نے ایک کانفرنس ہوئی تھی ہالینڈ میں 3 دن کی، اس میں بھی اسپیکر تھا. اس میں دنیا کے 70 ممالک 22 ممالک کے سے 70 اسپیکرز تھے. اس میں ایک میں بھی تھا. الحمدللہ اس میں الحمدللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی تھی، اور جو تصورات میں نے اللہ کے حکم سے پیش کیے تھے ان سے بڑی لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوئی تھی. اٹ واز اے کانفرنس آن کلائمیٹ. تو میں نے اس کے اندر انر کلائمیٹ کا موضوع چوز کیا تھا، جو ظاہر ہے کسی نے بھی نہیں کیا تھا. لوگ تو بات یہی کر رہے تھے کہ کلائمیٹ چینجز میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کیسے تباہ ہو رہی ہے. اور اس کا جنرل پرسپشن یہ تھا اس کانفرنس کا کہ باہر کی کلائمیٹ چینجز انسان پہ کس طرح اثر انداز ہو کر اس کی ایفیشنسی کو، اس کی سائیکالوجی کو، اس کی فزیولوجی کو متاثر کر رہی ہیں. ہمارا ٹیک یہ تھا کہ نہیں، اصل میں اندر کے کلائمیٹ کی چینج کی وجہ سے باہر کا کلائمیٹ متاثر ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ایک ایفیکٹ ہم پہ ضرور پڑ رہا ہے دوبارہ. لیکن باہر کا کلائمیٹ اندر کے کلائمیٹ کو متاثر کر ہی نہیں سکتا. اگر اندر باہر کا موسم ہے تو باہر کی خزاں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ نیچرل فینومنا ضرور رہ سکتی ہے، لیکن وہ خزاں آپ کے اندر خزاں پیدا نہیں کر سکتی. آپ کی خوشی کے پتے اور طمانیت کے پتے اس سے جھڑ نہیں سکتے. تو یہ تصور میں نے اس کانفرنس میں پیش کیا، اور الحمدللہ اس میں اگلے 1.5 دن، سیکنڈ ڈے میری سیکنڈ ہاف میں پریزنٹیشن تھی، اس کے بعد 1.5 دن اور تھا رفلی. اس 1.5 دن اسی موضوع پہ گفتگو چلتی رہی. اور مجھے اس میں جو خوشی کی بات تھی وہ یہ کہ ہمارے جو انگریز بھائی ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ دے آر ویری ریسیپٹیو. 2 بائسز تھی میرے خلاف جو ہو سکتی تھی، ایک میں پاکستانی ایک میں مسلمان. وہ دونوں مجھے وہاں دور دور تک نظر نہیں آئی. اور اس کی جگہ اگر ہم کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے اور کوئی انگریز اس میں کوئی تصور پیش کرتا تو یقین مانیے ہم بائسڈ ہوتے. تو یہ فرق ہے لیول آف انٹلیکٹ اور لیول آف ایجوکیشن کا، جو مجھے واضح وہاں نظر آیا. اپنی پرابلمز ہیں ان کے، اپنی برائیاں بھی ہیں، ہمارے بھی اپنے پرابلمز ہیں، اپنی برائیاں ہیں. تو میں صرف اس بات کو اس لیے میں نے ذرا ڈیٹیل میں کیا کہ آفاقی تصور کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن سے جو چھوٹے چھوٹے تصورات ہیں عام انسان کے بارے میں، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو یا انگریز ہو یا جو بھی، اس کو ہمیں ذرا سا ری وزٹ کرنا چاہیے. اینی وے جی، کوانٹم پہ آتے ہیں واپس. اچھا، اب کوانٹم کی کن ڈیٹیلز کو میں کور کروں گا؟ یہ 6 باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، امپلیکیشنز کوانٹم کی. ٹھیک ہے جی، ایپسٹمولوجی پہ یعنی علم کی سائنس پہ، اور میٹا فزکس پہ، مابعد الطبیعت پہ. نمبر 1، ریئلٹی. اور یہ سب ہم باقاعدہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کوانٹم کی سائنس سے. یہ میں نے ایک جگہ یہ تصورات لکھ دیے ہیں صرف. کوگنیٹو ریئلٹی، کوگنیٹو ڈسوننس آف ریئلٹی. آسان مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم حقیقت اور ریئلٹی سمجھ رہے ہیں
जो जनरली मटीरियल है, ठीक है। क्वांटम ये पर्दा उठाती है कि मटीरियल रियलिटी पता नहीं है या नहीं है। वो ये नहीं कहती कि नहीं है, मगर वो ये भी कहने पे मजबूर है कि है इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स रियलिटी को इल्यूजन साबित करती है असल में। इस पे आते हैं हम आगे इंशाल्लाह। द पॉसिबिलिटी, नंबर 2 इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग। अच्छा, बाज़ाहिर तो ये बड़ी वेग बात है, ठीक है, किसी भी चीज का होना मुमकिन है। बाज़ाहिर लॉज ऑफ फिजिक्स जिस चीज को नामुमकिनात करार दे रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक बड़ी सादा एग्जांपल दूं कि आप एक बर्तन में अंडे को तोड़ के उसको फेंटते हैं, क्या फिटा हुआ अंडा वापस जर्दी और सफेदी अलग हो सकती है उसकी? नहीं हो सकती। क्वांटम कहती है हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यानी इससे हम पॉइंट 3 पे आते हैं, द एब्सेंस ऑफ कॉजेलिटी, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, जिसको कहते हैं इल्लत और मालूल। तो बहुत ही मुश्किल हो गया, कॉज एंड इफेक्ट ज्यादा आसान है, ठीक है। मैंने क्रिकेट के बैट से बॉल को हिट किया और छक्का मार दिया, यानी वो बॉल ग्राउंड के बाहर चली गई। तो बॉल के बाहर जाने का कॉज मेरा बैट से बॉल को हिट करना था, और उसका इफेक्ट ये था कि जितनी ताकत से मैंने हिट किया, अगर सही फोर्स अप्लाई की और सही एंगल था, तो जनाब वो बॉल मैदान से बाहर चली जाएगी, छक्का हो जाएगा। एक चीज कॉज है और एक उसका इफेक्ट है कि बॉल मैदान से बाहर चली गई। दुनिया में हर चीज, हम इंसान दुनिया में, बल्कि इंसान नहीं, पूरी दुनिया का जो फिनोमेना है, वो उसकी हर अमल की कोई कॉज होती है, यानी अमल होता है, और उसके नतीजे में कोई इफेक्ट क्रिएट होता है। पानी का गिलास आप में, आपके हाथ में, आपने उसको छोड़ दिया, वो जमीन पे गिरेगा, शीशे का गिलास था तो टूट जाएगा। तो उसकी कॉज ये थी कि गिलास आपने हाथ से छोड़ दिया, नीचे की तरफ खिंचा, उसकी कॉज ये थी कि ग्रेविटी थी, और फाइनली इफेक्ट ही हुआ कि गिलास ग्रेविटी के जरिए असर जमीन पे गिरा और टूट गया। क्वांटम कहती है कि किसी इफेक्ट के क्रिएट होने के लिए उसकी कॉज का होना जरूरी नहीं है। क्या अजीब बात है। कोई ऐसा फिजिकल फिनोमेना हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते जिसमें एब्सेंस ऑफ कॉजेलिटी वेरीफाई हो, लेकिन क्वांटम फिजिक्स साइंटिफिकली कहती है कि ये हो सकता है। मैं जरा आपको पहले हैरत में डाल रहा हूं कि जिस चीज को हम समझने जा रहे हैं वो है क्या। द एब्सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, ठीक है, साइंस की जबान में डिटर्मिनिस्टिक फिनोमेना, अगेन इसका कॉज एंड इफेक्ट वाली बात से एक ताल्लुक है। तो डिटर्मिनिज्म ये है कि हम हतमी तौर पर, मिसाल तौर पर मैं एक मिसाल दूं आपको, हम ये कहते हैं कि जी मेरे एक दोस्त हैं जो लाहौर से आ रहे हैं, ठीक है, तेज गाम पे आ रहे हैं। लाहौर से वो ट्रेन निकली रात के 8 बजे। अगर नॉर्मली हालात रहते हैं तो वो ट्रेन दोपहर 2 बजे कराची पहुंच जाएगी, यानी 8 बजे से 2 बजे तक उसका रफली ये 18 घंटे का सफर है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक फॉर्मूला है कि भाई 18 घंटे में इफ एवरीथिंग गोज राइट वो यहां पहुंच जाएगी। बात तो फ्यूचर की है, हु नोस के 18 घंटे बाद पहुंचे या नहीं, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन से और जनरल इन्फेरेंस से, ये भी साइंटिफिक टर्म है, इन्फर कर सकते हैं हम कि हाँ यार ठीक है, 18 घंटे में, ये डिटर्मिनिज्म है। क्वांटम कहती है डिटर्मिनिज्म मौजूद नहीं है। आप गौर कर रहे हैं, ये तमाम बातें मैं कर रहा हूं कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारी रियलिटी को जज करने के, हम जिसको रियलिटी समझ रहे हैं वो है ही नहीं। हम कह रहे हैं जी बहुत सी चीजें नामुमकिन है,
मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, क्या मैं कल के टाइम में वापस जा सकता हूं? गुजरे हुए कल के टाइम में जाहिर है नहीं जा सकता। क्वांटम कह रही है पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग। कॉजेलिटी का वजूद ही नहीं है। डिटर्मिनिज्म कोई हकीकत नहीं रखता। और क्वांटम से ज्यादा पहले आज तक किसी ने इंसान के शऊर पर, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर इतनी फंडामेंटल साइंटिफिक रोशनी नहीं डाली जितनी क्वांटम डालती है। और ये इनफैक्ट हमारा अभी पहला मौजू होगा, क्योंकि इससे बाकी बातें क्लियर होंगी। क्वांटम लेवल पर इंसान और उसकी कॉन्शियसनेस की क्या रियलिटी है, क्वांटम कॉन्शियसनेस को कैसे देखती है, ये बात करेंगे हम। और जाहिर है आखिरी बात यह है कि ह्यूमन नॉलेज की जो लिमिट्स हैं, क्वांटम उनको इन सब बातों के जरिए बयान करके ये कहती है कि तुम तो अभी चंदा कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्योंकि ये एक दो तीन चार पांच बातें जिनकी बेसिस पे तुम समझ रहे थे कि तुम जानते हो, तो पता ये चला कि तुम तो कुछ भी नहीं जानते। अरस्तू ने कहा, उसके शागिर्द ने उससे पूछा अरस्तू से कि जी आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं जानते, और वो जो दरख्त के नीचे मोची बैठा हुआ है वो भी कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तो क्या आप में और उसमें कोई फर्क है या नहीं है? अरस्तू मुस्कुराया और कहने लगा हाँ एक छोटा सा फर्क है। वो नहीं जानता कि वो नहीं जानता, और मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। तो हम यहां जानने की कोशिश करेंगे कि हम नहीं जानते, क्योंकि अब तक नॉर्मल इंसानियत और खास तौर पे मुसलमान मोची वाली स्टेट में वो नहीं जानता कि वो नहीं जानता। और ऐसा आदमी जो ये जानता ही नहीं कि वो कितना नहीं जानता, वो अमूमन बुलंद बांग दावे करता है, वो अमूमन अपनी बिसात से ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे पता ही नहीं। तो इंशाल्लाह हम अरस्तू वाली कैटेगरी में आने की कोशिश करते हैं कि मैं कम से कम ये जान लूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा जी, अब जरा इस पॉइंट पर मैं मूव हो रहा हूं, द रोल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है जी। और इसके लिए अब एक मारूफ एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स का जो अहम तरीन तजुर्बा है ये कहलाता है द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और ये थॉमस यंग एक साइंटिस्ट था, इसने कब किया? 1801 में। उसको नहीं पता था कि वो इस वक्त क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को फिर हजारों बार रिपीट किया गया है, with more and more precision and with more and more technology and with more and more very, very, very precise scientific equipment. And this has been done thousands of times for the course of past 220 years till now. और इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को आज तक नेगेट नहीं किया जा सका।